آپ کے جوائن کرنے کے جی بیرسٹر صاحب ہمیں پلیز ایک تو بتائیے گا آج کیا ہوا اور پھر اس کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے کہ یہ کیس ہے کیا اور یہ کس سٹیج پہ جا رہا ہے؟ جی دیکھیں کیس بنیادی طور پہ پرانی اپیل ہے 2020 کی. اس میں ایک ایشو تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ریگولیٹری ڈیوٹی جو تھی کسٹمز ایکٹ کے تحت جو لاگو ہوئی تھی اس کی ایک شک انہوں نے کالعدم قرار دے دی تھی سندھ ہائی کورٹ نے. ایف بی آر نے اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں، وہ پچھلے 3-4 سال سے پینڈنگ تھی. جب یہ پچھلے ہفتے یہ معاملہ بینچ کے سامنے آیا تو ایک ایشو اٹھا کہ آیا چونکہ ہائی کورٹ نے ایک قانون کو کالعدم قرار دیا ہے تو آیا یہ آئینی بینچ کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس پہ کویشچن فریم کیا تھا اور یہ ایشو اٹھا تھا کہ آیا جو عام بینچز ہیں ان کے پاس استحقاق ہے کہ اس نوعیت کے کیسز سنیں یا نہ سنیں. اس پہ جب معاملہ جمعرات کے لیے رکھا گیا تھا تو جمعرات کو بینچ میں ایک تبدیلی آ گئی کہ جس میں جسٹس عرفان سعادت صاحب کے بجائے جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بینچ میں شامل کر دیا. اب جسٹس عقیل عباسی صاحب کا خود جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے ہی لکھا تھا، تو اس لیے بینچ نے جمعرات کے دن یہ آرڈر کیا کہ چونکہ پچھلے بینچ نے اس کو پارٹ ہرڈ کیا ہوا ہے، کچھ حد تک دلائل سن چکی ہے اس پہ، تو اس لیے اسی بینچ کے سامنے یہ پیر والے روز 1 بجے لگایا جائے. آج جب مین لسٹ اور سپلیمنٹری لسٹ اور تمام وکلا سے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد آ کے اس پہ اپنے دلائل پیش کریں، جب آج وہ کیس لگنا تھا تو نہ وہ مین لسٹ میں آیا نہ وہ سپلیمنٹری لسٹ میں آیا. تو اس میں میں ایک فریقین کے لیے اس میں پیش ہو رہا تھا، تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ معاملہ آج لگا نہیں ہے. تو پھر جب اسسٹنٹ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو مدعو کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے یہ کیس نہیں لگایا چونکہ ہمیں ہدایت تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کہ یہ کیس جو ہے یہ آئینی بینچ کے سامنے ہی لگایا جائے. اس پہ بینچ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری حکم نامہ ہے کمیٹی کا، تو وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سوال پوچھا کہ کچھ اور بھی دیگر ہمارے مقدمات ہیں جن میں ہم نے کویسچنز آف لا فریم کیے ہیں جو کہ اس ہفتے لگنے تھے، ان کیسز کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے؟ تو اس پہ ان کا جواب آیا کہ وہ ایک ریسرچ آفیسر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے نوٹ پٹ اپ کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بھی جو مقدمات ہیں سارے ان کو بھی آئینی بینچ میں لگنا چاہیے. تو اس پہ بینچ کی طرف سے بہت برہمی کا اظہار ہوا. انہوں نے کہا کہ اب ریسرچ آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے جوڈیشل آرڈرز کی اپیل سنا کریں گے، ان کے اوپر ان کے برعکس کوئی ڈیسیجن دیں گے. تو پھر ایک تیسرا جو جسٹس عقیل عباسی صاحب کی جو کامنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ایون اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی پاور صرف ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں، انتظامی معاملات میں وہ کر سکتے ہیں. جب ایک باقاعدہ جوڈیشل آرڈر ہو تو نہ کسی چیف جسٹس کا نہ کسی کمیٹی کا استحقاق ہے کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کر کے وہ اپنی مرضی کی بینچ بنائے اور ان کے سامنے کیس فکس کرے. ابھی تو بیرسٹر صاحب یہ کاز لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ جو کل لگائی گئی ہے، اس میں سے جسٹس عائشہ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا گیا، نکال دیا گیا ہے. تو کیا اس طرح بینچ تبدیل کرنے کا ماضی کی کیا نظیریں ہیں اور کیا فیصلے ہیں؟ یہ کتنا کنجوجول ہے؟ دیکھیں ماضی میں سب سے پہلا جو یہ انسٹنس پایا جاتا ہے
وہ ملک اسد علی کا کیس ہے۔ ملک اسد علی کے کیس میں ایک بینچ، سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کیس کی، اس میں وہ سجاد علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس کا معاملہ تھا۔ ایک بینچ نے آرڈر کیا کہ کیس کو فلاں تاریخ کو لگایا جائے اس کورٹ، فل کورٹ کے سامنے۔ اس میں جو چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے معاملہ ڈی لسٹ کر دیا۔ اس پہ پھر فل کورٹ نے باقاعدہ اس پہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کو جوڈیشل پاور پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایک بینچ کسی کیس کی سماعت کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ڈائریکشنز دیے ہیں تو کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس معاملے کو ڈی لسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا۔ ایک ان کی بینچ تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی پشاور میں، جس میں ان کو شاید کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ سوالات انہیں پسند نہیں آئے، تو انہوں نے اٹھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بینچ میں ریکانسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس میں بھی جسٹس عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہی فیصلہ آیا کہ کوئی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک بار جب کیس چلنا شروع ہو جائے اور جوڈیشل آرڈرز اس میں پاس ہو جائیں تو پھر چیف یہ جسٹس نظیریں ہونے کے باوجود بیرسٹر صاحب پہلے دن جو ہے یہ ہوا، پھر یہ آج جو ہے پہلے سماعت پہ نہیں لگا، اور اب جو جسٹس عائشہ کو نکال دیا گیا ہے تو یہ تو وہ تلے میں ہیں کہ وہ یہ بینچ نہیں لگنا دیکھنا چاہ رہے، جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو آخر اندیشہ کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ ڈر پتہ نہیں کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایشو جو ہے یہ وہی چیز، آپ کو یاد ہوگا بندیال صاحب کے دور میں بھی ہماری ہمیشہ یہی درخواست ہوتی تھی بار کے توسل سے کہ یہ جو امپریشن ہے کہ مخصوص بینچز ہی کسی قسم کا کیس سنیں اور کچھ بینچز سے کیسز ہٹائے جائیں، اس سے آپ کو یاد ہے ججز نے بھی اس میں خط و کتابت کی، ہر جگہ بار میں بھی کرٹیسائز ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مورل کریڈیبلٹی تھی میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کی کورٹ کی، وہ اتنی ایروڈ ہو گئی کہ جو جوڈیشل آرڈرز تھے پھر وہ انفورس ہونے کے قابل نہیں رہے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے بیرسٹر صاحب کہ اس فکر کے یہ خیال جن لوگوں کا تھا، جن ججز کا، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے، یہ بھی ان بینچز میں نہیں بیٹھتے تھے جس کے اندر یہ امپلیمنٹ نہیں، یہ اخلاقی پہلو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اب یہ جب جسٹس عائشہ کو نکال دیا گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا، اب کل کیا ہوگا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اس میں باقاعدہ آرڈر ہے کہ یہ جو امپریشن ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کی سلیکشن جو ہے وہ مخصوص کیسز کے لیے خاص بینچز کریٹ کر رہے ہیں، تو اس سے تمام ادارے کی کریڈیبلٹی اور ساخت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی اب ہم پٹری پہ چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈویژنز جو ہیں کورٹ کے اندر وہ مزید بڑھیں گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو تمام کمپلیکیشنز کریٹ کی گئی ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، کون سا کیس کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا ایٹسیٹرا، یہ تمام چیزیں ایک ہی آسان حل ہے جو ہے ایک فل کورٹ کی صورت میں۔ ایک فل کورٹ کو چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ کو تشکیل دینا چاہیے۔ اس فل کورٹ میں تمام ججز کی آراء سامنے آ جائیں گی کہ 26ویں ترمیم، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، ان تمام پہلوؤں پہ جب تمام ججز کی ایک رائے آ جائے گی تو جو اکثریتی رائے ہوگی وہ سب کو چاہے پسند آئے یا نہ آئے